پریشان دل۔ اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جائے نماز پر صرف سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ نہ بھی بولے، تب بھی وہ رب کچھ لمحوں بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نا امید مت ہو، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا۔ اللہ سے مدد۔ اللہ کو بہت پیارے ہیں وہ لوگ جو سخت مشکل میں صرف اور صرف اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ پانی جیسے بنو جو اپنا راستہ خود بناتا ہے، پتھر جیسے نہ بنو جو دوسروں کا بھی راستہ روک لیتا ہے۔ سوچو وہ رب کیسا ہوگا جس کے ناموں میں ہی تمہارے ہر سوال کا جواب ہے۔ جب دنیا کو خود سے بیزار پاؤ، قرآن اٹھاؤ اور دل سے لگاؤ اور اللہ کے ہو جاؤ۔ صبر کیجئے اور رب پر چھوڑ دیجئے، آپ کا رب جانتا ہے منافقوں سے نبٹنا۔ تکبر سے پاک گفتگو، مفاد سے پاک محبت، لالچ سے پاک خدمت، خود غرضی سے پاک دعا سچے رشتوں کی دلیل ہے۔ جب مشکل سامنے آئے اور راستہ نظر نہ آئے تو پھر رب کے آگے سجدے میں گر جاؤ اور اس سے مانگو، پھر اپنی آنکھوں کو آنسوؤں سے دھو ڈالو تو انشاءاللہ راستہ نظر آنے لگے گا۔ انسان کی خوبصورتی کا تعلق اس کے ظاہر سے نہیں بلکہ باطن سے ہے۔ ہر وہ شخص خوبصورت ہے جو ایک خوبصورت اور با اخلاق دل کا مالک ہے۔ غم میں تو اللہ یاد آتا ہے، کبھی خوشی میں بھی یاد کر لیا کرو، کیونکہ خوشحالی میں یاد کرنے والے کو اللہ زیادہ پسند فرماتا ہے۔ جس کے ساتھ چلو اس کو پتہ چلنا چاہیے اور جس کے خلاف چلو اسے بھی پتہ چلنا چاہیے۔ درمیانی راستہ منافقت کا راستہ ہے۔ لوہا کبھی خراب نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ اپنے ہی زنگ سے برباد ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کو کوئی برباد نہیں کر سکتا، اس کی سوچ اور دوسروں سے امیدیں ہی اسے برباد کرتی ہے۔ رشتے کبھی بھی قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان قتل کرتا ہے، نفرت سے، نظر اندازی سے، غلط فہمی سے۔ مشکل وقت بھی ایک ایسا فلٹر ہے جو آپ کی زندگی کو منافق، لالچی اور مکار لوگوں سے پاک کر دیتا ہے۔ دوسروں کے لیے اچھا سوچو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راستے بنا دے گا اور مشکلیں آسان کر دے گا۔ زندگی تب بہترین ہوتی ہے جب آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا خوش ہوتا ہے۔ بہت خوبصورت ہوتے ہیں وہ رشتے جس میں ناراضگی کے بعد معمولی سی مسکراہٹ پر زندگی پہلے جیسی ہو جائے۔ اللہ سے دعا کرو اور اللہ کے حضور ہی رویا کرو، کیونکہ تمہارے آنسوؤں کو، تمہارے دل کی تڑپ کو اللہ کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ انسان کو جب اللہ سے لینا ہو تو لاکھوں کروڑوں کی چاہت رکھتا ہے، لیکن جب اللہ کی راہ میں دینا ہو تو جیب میں سکے ڈھونڈتا ہے۔ اللہ سے تعلق تو ایسا ہونا چاہیے جیسے ماں سے ہوتا ہے، تھک جاؤ تو اس کی گود میں سر رکھ دو۔ کڑوا سچ، کچھ لوگوں کو اونچائی پر پہنچنے کی اتنی جلدی ہوتی ہے کہ وہ چھوٹے لوگوں کا ہاتھ پکڑنے کے بجائے بڑے لوگوں کے پیر پکڑنا پسند کرتے ہیں۔ جب آپ مشکلات میں ہوتے ہیں تو آپ اکثر سوچتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے۔ یاد رکھیے کہ امتحان کے دوران استاد ہمیشہ خاموش ہوتا ہے۔ کسی کا حال دیکھ کر کوئی فیصلہ نہ کرنا، کیونکہ ہر ولی کا ایک ماضی ہوتا ہے اور ہر گناہ گار کا ایک مستقبل بھی ہوتا ہے۔ فرشتے ان کے گھر جانے کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں جو صبح اٹھ کر قرآن پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تمہاری زندگی ایک سانس کا دھوکہ ہے۔ دنیا کے دل فریبیوں میں مگن ہو کر گناہوں میں زندگی بسر مت کرو، اللہ کو اور عذابات کو مت بھولو۔ جہاں تک قدرت، طاقت اور اختیار ہو، اللہ کی مخلوق پر احسان کرو اور آسانیاں پیدا کرو۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو آسانیاں پیدا کرنے والا بنائے، آمین۔ تکلیف میں صبر سے کام لو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ سازشیں، غیبتیں، پیٹھ پیچھے وار، لوگ بھول بیٹھے ہیں کہ یہ سارا تماشا اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دی گئی ڈھیل کو اپنی چالاکیاں مت سمجھو، وہ جب رسی کھینچتا ہے تو انسان منہ کے بل گرتا ہے۔
جو لوگ آپ سے بالکل بھی لالچ نہیں رکھتے وہ لوگ قیمت سے نہیں قسمت سے ملتے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ نیکی کرتے رہو، اس انتظار میں نہیں کہ وہ تمہاری نیکی لوٹائیں گے، بلکہ اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ساری دنیا فتح کر لینے سے بھی بہتر ہے ساری نمازیں اپنے مقررہ وقت پر ادا کرنا۔ حالات کوئی بھی ہو، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہوتا ہے۔ الحمدللہ۔ خوف و ہراس قوت ایمانی سے لبریز ہو کر یقین کی منزل تک پہنچتا ہے اور اللہ رب العزت کی رحمت و عنایت بن جاتا ہے۔ اندھیروں میں اجالوں کی طرف سفر ہونے لگتا ہے، مصیبتیں ٹل جاتی ہے، آزمائشیں رحمتیں بن جاتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 4 باتوں سے پناہ مانگتے تھے: ایسے علم سے جو نفع بخش نہ ہو، ایسے دل سے جس میں اللہ کا ڈر نہ ہو، ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو، اور ایسے نفس سے جو آسودہ نہ ہو۔ بصیرت اور تقوی انسان کو اس وقت حاصل ہوتا ہے جب وہ ایسی بات پر شکر ادا کرے جس پر صبر کرنا بھی مشکل ہو۔ اللہ تمہاری جھولی کو تب خالی کرتا ہے جب اس کے پاس دینے کے لیے کچھ بہترین ہو۔ زندگی میں کوئی بھی ملاقات فضول نہیں ہوتی۔ ہر انسان جسے تم ملتے ہو وہ یا تو تمہاری آزمائش ہوتا ہے یا سزا ہوتا ہے یا پھر آسمانی تحفہ ہوتا ہے۔ تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا اور طاقت رکھتے ہوئے بھی معاف کرنا بہترین نیکی ہے۔ مدد کرنے والا، اولاد دینے والا، شفا دینے والا، رزق دینے والا، زندگی اور موت دینے والا، مشکل کشا، حاجت روا صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ میں نے اپنا سب کچھ خدا پر چھوڑ دیا اور ہوگا وہی جو میرے حق میں بہتر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے جیسے کوئی اپنی گمشدہ چیز کے ملنے سے خوش ہوتا ہے۔ رب سے مانگ کر دیکھو تو صحیح، ایک وہی تو ہے جو حقیقت میں آپ کا منتظر ہے۔ ایک مٹی کے بنے انسان کی محبت میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ دل کا قرار اور آنکھوں کی نیند چھین لیتی ہے۔ مالک الملک کی محبت کا عالم کیا ہوگا۔ وہ خوب جانتا ہے کہ کون کس حال میں ہے، وہ جانتا ہے کون بے بس اور کون صبر کی آخری انتہا پر ہے، اور جتنا مشکل وقت ہوگا تم اس کو اتنا قریب پاؤ گے۔ آزمائش تو انہی کے لیے ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر بھی وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ اللہ پر ہمیشہ بھروسہ رکھو، کیونکہ اللہ وہ نہیں دیتا جو تمہیں اچھا لگتا ہے، بلکہ وہ دیتا ہے جو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے کتنا قریب ہے تو سجدے میں کبھی سبحان ربی الاعلیٰ کی سرگوشی اپنے دل کی دھڑکن کے ساتھ مربوط کر کے دیکھنا، تم محسوس کرو گے کہ جس کا تم ذکر کر رہے ہو وہ تمہارے پاس ہے۔ فطرت آسان تھی مگر انسان نے بناوٹ اور منافقت کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی، اس لیے آج انسان جی کر نہیں تھک کر مرتا ہے۔ جو اللہ کی یاد میں وقت گزارتے ہیں وہ کبھی بھی پریشان نہیں ہوتے۔ سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ہو سکتا ہے کہ کسی کے لیے آپ کی دعا رحمت بن جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے، آمین یا رب العالمین۔